ایک لڑکا سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک عورت نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری عمر کے لڑکے کو اسکول جانا چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا، وہاں بھی گیا تھا مگر کسی نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ ایک پنجابی جہاز میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد 7-8 ایئر ہوسٹس کھانا تقسیم کرنے کے لیے آ گئیں۔ یہ دیکھ کر پنجابی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اوئے سارے ہی آ گئے ہو، کوئی اسٹیئرنگ تے بھی بیٹھا ہے؟ بیوی نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر فوراً ہی نیچے کر لیے۔ شوہر نے دیکھا، پوچھا، دعا کیوں نہیں مانگی؟ بیوی مانگنے لگی تھی کہ مولا آپ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ پھر خیال آیا کہیں میں ہی نہ مر جاواں۔ ایک چرسی نے آنکھوں کا عطیہ دے دیا۔ ڈاکٹر نے چرسی سے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چرسی، ہاں جی، جسے بھی میری آنکھیں لگاؤ اسے یہ ضرور بتا دینا کہ یہ چرس کے 4 سوٹے لگانے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ ایک پٹھان لڑکی دیکھنے گیا۔ پٹھان نے بہت دیر سے پیشاب روک رکھا تھا اور جب برداشت نہیں ہوا تب لڑکی سے بولا، سنیے پلیز پیشاب کرنے کی جگہ دکھائیے۔ لڑکی شرماتے ہوئے بولی، پلیز پہلے آپ دکھائیے۔ ایک پروفیسر صاحب اپنی بیوی سے زبردست لڑائی کے بعد اسٹڈی روم میں آ کر مطالعے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی بیگم آئی اور اپنے شوہر سے غصے میں بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیجیے۔ پروفیسر صاحب نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، فی الحال کسی اور سے لے لو۔ کسی گھر میں چور گھس آیا جسے میاں اور بیوی نے پکڑ کر فرش پر گرا لیا اور انتہائی بھاری بھرکم بیوی چور کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ وہ جلدی سے نزدیکی تھانے جا کر پولیس کو بلا لائے۔ شوہر کافی دیر تک ادھر ادھر ٹکرے مار کر بولا، مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ چور، جس کی سانس خاتون کے وزن تلے اکھڑی جا رہی تھی، چیخ کر بولا، تم میرے جوتے اتار کر پہن لو مگر خدا کے لیے جلدی سے پولیس کو بلا لاؤ۔ ایک پٹھان کو الادین کا چراغ ملا جس سے جن نکلا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ پٹھان، میرے گھر سے امریکہ تک سڑک بنا دو۔ جن، یہ تو بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام بتاؤ۔ پٹھان، میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دو۔ جن، سڑک ڈبل بنانی ہے یا کہ سنگل؟ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن گھر آیا تو ایک بیوی سے کسی بات پر بحث و تکرار اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی اور اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی اپنی سوکن کی سائیڈ لیتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کیا، اتنی سی بات پر بھی بھلا کوئی طلاق دیتا ہے؟ وہ آدمی بہت تپا ہوا تھا، غصے میں اس نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ ہمسائی دیوار پر سے جھانکتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے چلا کر بولی، اوے بے غیرت انسان، کوئی ایسے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے؟ تو آدمی غصے سے بولا، دفع ہو جا منحوس عورت، میرا بس چلے اور تیرا شوہر اگر مجھے اجازت دے تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں۔ ایک پٹھان نے پہلی دفعہ روزہ رکھا اور دوپہر میں ہی ناڈال ہو گیا۔ پٹھان نے FM پر کال کر دی۔ کالر نے پوچھا، جی کسٹمر آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ پٹھان بولا، باجی ہم کو تو بس مغرب کا اذان سنا دو۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، مرشد مایوسی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، کسی حسین خاتون کی جانب سے بھائی کا درجہ ملنے کے بعد طاری ہونے والی کیفیت کو مایوسی کہا جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے 1000 کا بیلنس غلطی سے ایک صاحب کے نمبر پر چلا گیا۔ احساس ہونے پر واپس منگوانے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو مولوی صاحب نے اسی نمبر پر ایک میسج بھیجا، آپ کو تحریک طالبان پاکستان میں شمولیت پر مبارکباد دی جاتی ہے۔ آپ نے 1000 کا بیلنس قبول کر کے اپنی ممبر شپ کی توثیق کر دی ہے اور آپ کے لیے یہ خبر یقینی طور پر خوشی کا باعث ہوگی کہ آپ کا انتخاب تنظیم کے فدائی ونگ میں کیا گیا ہے۔ آپ کو ٹریننگ کے لیے جلد ہی آپ کے گھر سے اٹھا لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی کو 2000 کا بیلنس اس میسج کے ساتھ وصول ہوا کہ جناب والا موبائل چارجر میں لگا ہونے کی وجہ سے کال وصول نہیں کر سکا، بہرحال 2000 کا بیلنس وصول کیجئے، نیز مجھے معاف کر دیں، میری نہ صرف نظر کمزور ہے
बल्कि एक टांग पोलियो की वजह से नकारा और एक हाथ पर फालिज का भी असर है। मौलवी नाल पंगा। चाइना में दूसरा बच्चा पैदा करने पर पाबंदी है और पाकिस्तान में पहला बच्चा तो रिश्तेदारों को सिर्फ ये साबित करने के लिए जल्दी करना पड़ता है कि मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हैं। दूसरा, पहले बच्चे के साथ खेलने के लिए। तीसरा, बेएहतियाती की वजह से। और चौथा, जोड़ियां मुकम्मल करने के लिए। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए, तेरी अम्मी ते तेरे घर वाले उड़ीकदे होंगे। दामाद ने जवाब दिया, तुहाडी दी साडे घर 6-6 महीने रह आंदी है, असी ते गल कदी नहीं कीती। सास ने कहा, पुत्र ओदे ते उस घर विआह होया है। दामाद ने कहा, ते मैं केड़ा इत्थे बिल तारन आया वा, मेरा भी इस घर विआह होया है। डॉक्टर, आपका शौहर ठीक हो सकता है अगर आप इनसे लड़ाई ना करें, इनका कहा माने और इनकी खिदमत करें। शौहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, तुम लाइलाज हो। ट्रेन में 2 मुसाफिर जा रहे थे। पहला बोला, ये व्हाट्सएप और फेसबुक ट्विटर इंसान को बहुत आगे ले जाएंगे। दूसरा, वो कैसे? पहला, अब मुझे ही देख लीजिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था। सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आंतें निकाल दें। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आंतें क्यों निकलवाना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, हकीम ने पेट दर्द की फक्की दी थी और ताकीद की थी कि खाली पेट खानी है। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो इसकी इस्लाह की नीयत से इसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे आदमी हो। आदमी बोला, दुनिया को दफा करे, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। शादी के दूसरे दिन ही एक शौहर अचानक अपनी बीवी को मारने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? शौहर, ये मुझे चाय में तावीज़ मिलाकर पिलाती है, मुझे अपने काबू में और मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी गुस्से से रोते हुए बोली, ये तावीज़ नहीं, टी पैग है। कुछ दिन बाद काल मिलाते ही ये आवाज़ आया करेगी, महंगाई एक मोहलक और जानलेवा बीमारी है, इससे बचे, खाना कम खाएं, फटे पुराने कपड़े पहने, जितना हो सके पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। याद रखिए, महंगाई से लड़ना है, हुकूमत से नहीं। एक पठान ने बीवी की मोहब्बत में निस्वार छोड़ दी। बहुत अच्छे, फिर क्या हुआ? 3 घंटे बाद दिमाग खराब होने की वजह से बीवी ही छोड़ दी। एक लड़की दर्जी की दुकान पर गई और बोली, क्या यहाँ गले मिलते हैं? दर्जी खड़ा होकर बोला, आओ जी, मिलते तो नहीं हैं, मगर आप कहते हैं तो मिल लेते हैं।